راہ عشق کے مسافروں کی زبانیں مختلف تھیں، کوئی فارسی، عربی، ترکی، استنبولی تو کوئی اردو میں بات کر رہا تھا۔ زیادہ تعداد اہل ایران کی تھی۔ فارسی زبان یہاں سب سے زیادہ بولی جا رہی تھی، اس کے باوجود یہاں اپنائیت تھی۔ کوئی کسی سے دریافت نہیں کر رہا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیونکہ سب کی منزل ایک ہی تھی، یعنی کربلا۔ جغرافیائی سرحدوں کا فرق مٹ چکا تھا، زبان کا کوئی خیال نہیں رہا تھا، گورے کالے رنگ کا فرق بھی ختم ہو گیا تھا، سب کا ایک ہی رنگ تھا، یعنی حسین کا رنگ۔ سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کربلا کے اس روحانی اور بابرکت سفر میں سرحدی سیاسی اختلافات کو سب بھلا چکے تھے۔ عراقی ایرانیوں کی خدمت کر رہے تھے، دونوں ممالک 8 سال جنگ میں رہے، مگر آج عراقی اور ایرانی باہم متحد نظر آ رہے تھے۔ پاکستانی، بھارتی اور بنگالی بھی سارے اختلافات کو یکسر بھلا کر پرچم حسین تلے یکجا نظر آئے۔ چند کلومیٹر کی دوری پر پاکستانیوں کا موقب نظر آیا، جہاں ندیم سرور کی آواز میں سپیکر پر نوحہ خوانی ہو رہی تھی۔ بھارتی مسافر بھی یا حسین علیہ السلام کی صدا میں پاکستانی بھائیوں کے ہمراہ کھڑے تھے۔ عراقی، ایرانی، پاکستانی، بھارتی، یمنی، سعودی، افریقی، لبنانی، بحرینی اور مصری دل و روح سے امام عالی مقام کے شکر گزار تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں ایک راہ اور ایک منزل پر یکجا کیا تھا۔ سب کو ایک نئی شناخت مل گئی تھی۔ راہیان سفر عشق و شعور، حسین زمان کے منتظرین اور زائرین کربلا ذرا بھی اجنبیت محسوس نہیں کرتے۔ سب امام حسین کی محبت میں متحد تھے اور منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک ایسا سفر طے کر رہے تھے جو دنیا بھر کی سیاحت سے بہترین سیاحت ہے، جس میں روحانیت بھی ہے اور حیرت بھی۔ نومبر کی ٹھنڈی شام کا آغاز ہو گیا تھا، سورج بھی زائرین امام کو سلام کرتے ہوئے ڈوب چکا تھا۔ ہوا میں خنکی بڑھ چکی تھی، ہر زائر نے خود کو جرسی، مفلر اور چادروں سے لپیٹ لیا تھا۔ ہر فرد مطمئن قلب کے ساتھ خدا کی رضا میں حرم امام علیہ السلام کی طرف گامزن تھا۔ درمیانی سڑک پر پیدل چلنے والوں کی کثیر تعداد تھی۔ سڑک کی دوسری جانب شاہراہ پر گاڑیاں رواں دواں تھیں، جن پر کچھ مسافر سوار ہو کر کربلا جا رہے تھے۔ روڈ کے دوسری طرف کئی موقب تھے۔ نجف سے کربلا مجموعی طور پر 7000 سے زائد موقب آتے ہیں۔ مواقب کے نام شہدائے کربلا کے ناموں سے منسوب تھے، کچھ قبائل کے نام پر بھی اور کچھ مواقب حرم امام کے نام پر نظر آئے۔ راستے کے اطراف میں کئی امام بارگاہیں بھی ہیں، لیکن عراقی رات میں زائرین کو اپنے گھروں میں مہمان بناتے ہیں۔ مواقب میں شامل ہوتے ہی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ زائرین مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تہجد کی نماز تک استراحت کرتے ہیں۔ اذان مغرب ہوئی تو مواقب میں نماز ادا کی۔ مواقب میں آرام کے لیے جگہ تلاش کی تو معلوم ہوا تمام مواقب زائرین سے بھر چکے تھے۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ ایک مہربان عراقی کو صدا لگاتے ہوئے سنا، وہ اپنی زبان میں اپنے گھر لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ اور میزبان بھی آواز لگاتے ہوئے عربی میں کہتے تھے کہ سونے کے لیے بستر اور کھانے میں مرغوب غذائیں ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ چلیں۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ زائرین کو مہمان بنا لیں۔ مجھے کس میزبان کے ساتھ جانا ہے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ یک بارگی ایک عراقی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میرے گھر میں کچھ ایرانی ہیں، آپ آ جائیں۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں عراقی میزبان کے گھر میں پہنچا۔ یہ علاقہ مین شاہراہ سے الگ تھا۔
راستے کی ویرانی اور اندھیرے میں عجیب سا خوف بھی آیا، لیکن قلب کو ایک انجانا اطمینان تھا کہ امام کی راہ میں نکلے ہیں سو اب مولا وارث ہیں۔ گھر بوسیدہ تھا مگر میزبان کا دل پرخلوص تھا۔ مہربان میزبان نے اپنے گھر کا وسیع کمرہ زائرین کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ یہاں 10 مہمانوں کے لیے آرام دہ بستر بچھائے گئے تھے، جہاں دیگر زائرین پہلے سے استراحت کر رہے تھے۔ کمرے میں سوائے میرے سب ایرانی تھے۔ ان کی فارسی میں گفتگو سن کر اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ کمرے میں حضرت علی علیہ السلام سے منسوب خیالی تصویر آویزاں تھیں۔ ایسی تصویریں اہل عراق عمومی طور پر لگاتے ہیں۔ مراجع کا بھی فتویٰ ہے، امام کی یا کسی مقدس شخصیت کی تصویر بشرط یہ کہ اس میں سے نقص نہ نکلے، خوبصورت ہو، بنانا اور لگانا جائز ہے۔ میں نے کمرے کی کچی دیوار پر مولا علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو مزید مطمئن ہوا اور دل میں آنے والے خوف بھرے شک و شبہات یک لخت دور ہو گئے۔ اجنبیت کا احساس مٹ چکا تھا۔ مہربان میزبان نے کھانے میں فیاض دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لذیذ دمبے کے ساتھ ہماری پرتکلف ضیافت کی، جس کے بعد قہوہ پیش کیا۔ یہاں موبائل چارج کرنے کا انتظام بھی تھا۔ یہ عزت و اکرام صرف اس لیے تھا کہ ہم سب امام حسین علیہ السلام کے مہمان تھے۔ سارے دن کا تھکا ماندہ میں بھی ان میں سے ایک بستر پہ دراز ہو گیا۔ میرے خیالات کے گھوڑے 61 ہجری میں سرپٹ دوڑنے لگے تھے۔ میں کربلا کے راستے پہ گامزن ہوں۔ شہید کربلا زہیر ابن قین بھی تجارت کی غرض سے کربلا کے راستے سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے راستے میں قیام کے دوران زہیر ابن قین نے اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے برابر نکالا۔ امام علیہ السلام نے زہیر کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی تو امام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہ قافلے سے مل گئے۔ زہیر ابن قین سے منسوب یہ واقعہ یاد آیا تو وہ خیمہ حسینی بھی یاد آیا، جس میں امام علیہ السلام نے زہیر کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا تھا۔ چشم تصور میں امام کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی، اے امام، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آپ کی صدا پر لبیک یا حسین کہتے ہوئے سارے حسینی جمع ہوئے؟ اے امام، آپ کا لشکر تیار ہے۔ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مثل حور و جان آپ پر جان نثار کر دیتے۔ اے ہمارے مولا و آقا، 40 کا یہ اجتماع آپ کے علم کے ساتھ دنیا بھر کے حسینیوں کو یکجا کر رہا ہے۔ آپ کی صدا آج بھی دنیا کو کھینچ رہی ہے اور ایک مرکز یعنی کربلا کی طرف بلا رہی ہے۔ نجف سے کربلا کے راستے پر ہمارے قدم یزیدیت کی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہیں اے امام۔ ہائے کاش شقی القلب یزیدیوں نے آپ کے جسم اطہر سے پوشاک کو جدا نہ کیا ہوتا۔ ہم آپ پر ہونے والے ظلم پر سراپا احتجاج ہیں۔ ہم زندگی بھر آپ کا سوگ منائیں گے۔ اے امام، آپ کے زائر نے آج سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کاش یہی لباس ہمارا کفن بن جائے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو تہجد کی نماز کے لیے الارم لگایا۔ چند گھنٹے استراحت کی اور ایسی نیند لی کہ شاید زندگی بھر ایسی پرسکون نیند میسر نہیں ہوئی تھی۔ نماز شب کے لیے بیداری ہوئی تو کمرے سے ملحقہ غسل خانے سے وضو کیا اور کمرے میں ہی نماز شب ادا کی۔ نماز کے بعد شاندار پذیرائی پر میزبان کا شکریہ ادا کیا اور تازہ دم ہو کر پھر سے کربلا کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے مہربان میزبان کے گھر سے نکل پڑا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہلکی سی ٹھنڈ کا احساس ہوتا تھا۔ صبح صادق ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ آسمان پہ جگنوؤں کی مانند ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ان ستاروں کو دیکھ کر مجھے 61 ہجری کی وہ شب عاشور یاد آتی تھی جب اصحاب وفا نے چراغ بجھنے کے بعد امام سے عہد وفا کیا تھا۔ یہ ساتوں آسمان، یہ جگمگاتے ستارے، یہ کہکشائیں سب اس رات کے گواہ ہیں جب حضرت حر نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ قدیم کائناتی نظام اس بات کے گواہ ہیں کہ شام غریبہ میں سیدہ زینب علیہ السلام نے کن مصائب کو جھیلا تھا۔
میں انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ میری سماعت میں اذان فجر کی آواز پڑی۔ اذان فلاح کی طرف بلا رہی تھی۔ زائرین نماز کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ ایک موقب میں نماز فجر ادا کی، سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ صبح کی تازہ ہوا مشام جان کو تازگی بخش رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی خنکی شامل تھی۔ یہاں کی پرنور صبح بہت خوبصورت تھی۔ میرے لبوں پر دعائے صبح کے جملے سجے ہوئے تھے۔ اے خدا میری صبح کو صالحین کی صبح قرار دے، اے خدا میری صبح کو خیر والی صبح قرار دے۔ دعا و مناجات کے بعد موقب میں ناشتہ کیا۔ عراقیوں کے کھانے میں فلافل برگر معروف ہے، ساتھ اگر قہوہ ہو جائے تو ناشتہ کافی ہوتا ہے۔ علی صبح کھجور کے 2 دانے بھی طاقت بخشنے کو کافی ہوتے ہیں۔ پیادہ روی، ظہور کی طرف ایک قدم۔ کربلا کی طرف سفر جاری تھا۔ موقب سے موقب، قدم سے قدم، ہر سانس مجھے امام علیہ السلام سے قریب تر کر رہی تھی۔ میری یادوں میں امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں سے منسوب احادیث آ رہی تھی۔ امام زمان جب آئیں گے تو ان کے سپاہی جوک در جوک اپنے اپنے علاقوں سے امام کی طرف سفر کریں گے۔ وہ اس قدر تیز رفتاری سے امام کی طرف پہنچیں گے جیسے کوئی پلک جھپکتے ہی اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ یہ سب ضرور ہوگا۔ پیدل سفر دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا تھا کہ ابھی تو ویسا ہی منظر ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ ابھی تو قافلے امام کی طرف ایسے ہی رواں دواں ہیں جیسے امام مہدی کے ظہور کے وقت ہوں گے۔ یہ 40 ملین مارچ، یہ نجف سے کربلا پیادہ روی دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف ایک قدم ہے، ایک تیاری ہے، ایک ارادہ ہے، عزم ہے، جھلک ہے اور ایک وعدہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم سب ایسے ہی امام علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنیں۔